بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل، اس سلسلے کے مختلف عنوانات ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ یہ عنوان جو ہم نے گزشتہ رمضان میں شروع کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس رمضان میں بھی روزانہ اس سے متعلق کوئی نہ کوئی عنوان سنا ہے، اور آج اس رمضان کا یہ آخری درس ہے جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی اور کچھ مسائل نیکی اور برائی کے احکام اور مسائل سے متعلق باقی ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اللہ نے چاہا تو وہ اگلے کسی مناسبت سے مکمل کر لیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول بھی فرما لے، آمین۔ آج کے درس میں جو مسئلہ ہم اور آپ سننے سمجھنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اسلامی شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں نیکی اور برائی کے سلسلے میں، ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم برائی سے بچیں، بلکہ ان اسباب اور ان راستوں سے بھی بچیں کہ جن راستوں سے ہم اور آپ برائی تک پہنچتے ہیں یا برائی ہم تک پہنچتی ہے۔ وہ اسباب جو برائی تک لے جاتے ہیں یا برائی کو ہم تک کھینچ کر لاتے ہیں، ان سے بھی بچنا اسلامی شریعت کی یہ بڑی ہی اہم تعلیم ہے۔ دیکھیے، انسان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اکثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ کبھی اپنے نفس کے سامنے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی انسان کا نفس شیطان کے مکر و فریب کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی دنیا کی رنگینی اور دنیا کی یہ جو زیب و زینت ہے، یہ دنیا کی لذتیں ہیں، ان کے سامنے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت جو حکمتوں سے بھرپور ہے، اس کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ جب آپ کے لڑ کھڑا کر گرنے کا امکان ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس راہ چلیں ہی نہیں آپ۔ جب آپ کنویں میں گرنے کا اندیشہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ جھانک کر دیکھیں ہی نہیں آپ۔ اور جب آپ برائی سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتے تو اس راستے ہی سے دور ہو جائیں جو راستہ آپ کو برائی تک لے جائے۔ اس لیے کہ برائی کے راستے سے رک جانا آسان ہوتا ہے برائی سے رکنے کے مقابلے میں۔ انسان برائی کے سامنے شکست کھا جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اس کے مقابلے میں انسان برائی کے راستے سے اپنے آپ کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا، بدکاری کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔
मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत की तफसीर में या इस आयत की वजाहत में जो कई बातें लिखी हैं, उनमें से एक बात यह भी है कि इस आयत ने जहां बदकारी को हराम करार दिया है, बदकारी तक ले जाने वाले रास्तों को भी हराम करार दिया है। बुराई ही को नहीं, बुराई के असबाब से भी रुकने की इस्लाम ने तालीम दी है। ये आयत इस बात की दलील है। और क्यों ऐसा है तो उसकी वजह ये बताई, कहा इसलिए कि इंसान बुराई तक पहुंचने के बाद रुक जाए ये बहुत मुश्किल होता है खुद इंसान पर। उसके मुकाबले में बुराई के असबाब से रुक जाना इंसान के लिए आसान होता है। आप देखें, इस्लाम ने बदकारी को हराम करार दिया, तो वहीं इस्लाम ने अजनबी मर्द या औरत को छूने से मना किया, उनसे मुसाफहे से मना किया। वहीं इस्लाम ने अजनबियों को देखने से मना फरमाया, गज़्ज़े बसर का इस्लामी शरीयत ने हुक्म दिया। वहीं इस्लाम ने इस बात की भी तालीम दी कि अजनबियों से बात करते हुए लबो लहजे में वो नज़ाकत ना आने पाए जो फितने का बाइस बन जाए। इस्लाम ने इस बात से भी मना फरमाया कि अजनबी गैर महरम कहीं खलवत में रहें, मर्द व ज़न के इख्तिलात से मना किया। ये सारी की सारी तालीमात ये अपने आप में भी मतलूब हैं कि अल्लाह ताला ने इनसे मना किया, इनसे रुकना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया है तो इनसे रुकना है। वहीं ये बात भी हम और आपको मालूम होनी चाहिए कि ये इसलिए भी मना की गई हैं कि ये इस बड़े जुर्म तक ले जाने का सबब भी बन सकती है। दोनों ही वजह है। इसीलिए बसा औकात कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें अपने नफ्स पर काबू है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम इन तालीमात की पाबंदी करें। नहीं, ये अपने आप में भी मतलूब है और वहीं इनके पीछे ये हिकमत भी है कि ये असबाब बन सकते हैं, तो असबाब से भी रोका जा रहा है। हाज़रीन गिरामी, बुराई से रुकने के मामले में बुराई के असबाब और रास्तों से रुक जाना इस्लामी शरीयत की बड़ी अहम तालीम है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस आप सभी ने सुनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलमर्उ अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी आदमी अपने दीन के मामले में भी अपने दोस्त अहबाब से मुतासिर होता है। फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, तो देखे तुम में से कोई भी आदमी कि वो अपना दोस्त किसको बना रहा है, किसको अपना साथी अपना दोस्त बना रहा है, इस पर नज़र रखे, इसलिए कि वो आपका साथी आप पर असरअंदाज होगा। अब वो अगर बदकार हो, शराबी हो या गुनहगार हो, गलतकार हो या उसके अंदर कमज़ोरियाँ हो, वो नफ्स का कमज़ोर हो, बुज़दिल किस्म, जैसा साथी होगा वैसे असरात आप पर मुरतब करेगा। इसलिए इस्लामी शरीयत कहती है, देखो अच्छी खूबियाँ अपनाना चाहते हो, अच्छाइयों को अपनाना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो इन अच्छाइयों का हामिल हो या इसमें मुआविन या मददगार हो। और अगर तुम्हारा अपना साथी बुरा है तो उस बुरे आदमी को नसीहत करो, समझाओ, लेकिन उसे अपना ऐसा दोस्त न बनाओ कि वो तुम पर असरअंदाज हो जाए। ये इस्लामी शरीयत की बड़ी ही वाज़ेह तालीम है। इसलिए कि इंसान पर असबाब का असर होता है तो जाकर इंसान फिर नेकी या बुराई भी करने में आसानियां महसूस करने लगता है। इसी तालीम का नतीजा है कि इस्लामी शरीयत इस बात की भी तालीम देती है कि हम और आप अपनी सोहबतों, अपने साथियों पे नज़र रखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशिय्यि युरीदून वजह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। अल्लाह ताला ने इस आयत में दो नमूने ज़िक्र किए। एक वो लोग जो सुबह शाम अल्लाह ताला की इबादत में, ज़िक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा आप अपने आप को इनकी सोहबत में रखिए, इनसे आगे किसी और की तरफ नज़र न डालिए। इनसे आगे जो लोग हैं वो दुनियादार लोग हैं और ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से गाफिल लोग हैं और वो लोग अपने मुआमलात में हद से आगे निकल चुके हैं। जो अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हुदूद हैं उनको तजावुज़ कर चुके हैं। क्यों? नेक लोगों के साथ रहेंगे नेकी का शौक पैदा होगा, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुराई का ख्याल पैदा होगा, या कम अज़ कम नेकी का जज्बा कमज़ोर होता चला जाएगा।
اسلامی شریعت نے اسی لیے ہم اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اور آپ ان اسباب کا پر نظر رکھیں جو خیر یا شر کی طرف ہم اور آپ کو لے جاتے ہیں. خیر کی طرف لے جانے والے اسباب کو اپنائیں، شر کی طرف لے جانے والے اسباب سے خود کو بچانے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا واقعہ بیان کیا تھا جس آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد فتویٰ پوچھا اور پھر غصے میں آ کے 100 شخص کو بھی قتل کر دیا تھا. تو پھر اس کے بعد ایک عالم دین سے اس نے رابطہ کیا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد اسے اس بات کی بھی ہدایت دی کہ تم ایک کام کرو، جس آبادی میں، جس بستی میں رہتے ہو، اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاؤ. اس بستی کو چھوڑ کر تم نکل جاؤ. کیوں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ ایک بستی میں رہتے ہوئے اس کی حیثیت قاتل کی ہو گئی. اس ماحول میں قتل اس کے لیے ایک معمول کی بات بن گئی. اب یہیں رہے گا تو پھر اس بری عادت سے پیچھا چھڑانا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو کہا تم اپنا شہر بدل لو، برے لوگوں جہاں رہتے ہوئے برائی کرتے رہے ہو اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کی بستی میں، نیک لوگوں کے شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، یا ایسے شہر میں جہاں کم از کم یہ تمہاری اپنی عادتیں قابو پانے میں تمہیں مدد مل سکے. اسلامی شریعت اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے. اگر ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو جو اسباب برائی تک لے جا سکتے ہیں ان سے پرہیز کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس واقعے میں یہ حکمت ہے کہ یہ آدمی یہاں اگر موجود رہا تو یہاں رہتے ہوئے یہاں کے ماحول میں وہ پھر سے وہی غلطیاں دہرا سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے بیان کردہ اس واقعے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ آدمی برائی سے رکنا چاہتا ہے تو جو ماحول برائی کی ترغیب دلاتا ہے، جو ماحول برائی کی ترغیب دلاتا ہے، وہاں سے آدمی دور رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے بارے میں ہمیں کیا بات سکھائی؟ بازار انسان کی ضرورتوں کا مرکز ہے، انسان کی ضرورتیں وہاں ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے سیدھے بازار کا موازنہ مسجد سے کیا. مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روئے زمین کا سب سے محبوب اگر کوئی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے تو وہ زمین کی مسجدیں ہیں، اور روئے زمین کے سب سے ناپسندیدہ مقامات اگر کوئی ہیں تو وہ بازار ہیں. کیوں؟ بازار میں 1000 قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. آدمی اگر تاجر ہے تو اسے تو رکنا ہے، لیکن تاجر نہ ہو تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بقدر ضرورت ہی بازار میں اپنے آپ کو رکھے، بازار سے اپنے آپ کو دور رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں رکے گا تو بازار میں رہتے ہوئے 1000 خرابیوں کے دروازے اس انسان پہ کھلتے رہیں گے. مال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین و ایمان کے اعتبار سے کتنے فتنے بازار سے نکلتے ہیں، انسان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اس کے دل پہ دستک دیتے ہیں. ہم اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اسلامی شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جو اسباب ہم اور آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں یا گناہوں سے بچنے میں مدد دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان اسباب سے پرہیز کریں جو گناہوں تک لے کر جا سکتے ہیں. اسلامی شریعت نے جو آدمی بدکاری کے الزام میں گرفتار ہو جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک تو اس کے سلسلے میں کہا جلد 100، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. ساتھ میں نبی علیہ السلام نے کہا وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اسے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے. جس جگہ اس نے برائی کی ہے اس شہر سے نکال باہر کریں گے. فقہا کے درمیان اختلاف کہ اسے شہر بدر کرے کہ نہ کرے، اس سے صرف نظر اس مسئلے پہ اگر ہم بات کریں کہ کیوں یہ تغریب و عام، جلا وطن کرنے، شہر بدر کرنے والی جو تعلیم آئی وہ کیوں آئی ہے، اگر اس مسئلے کو دیکھیں تو اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ رہتے ہوئے اس نے یہ برائی، یہ گناہ، یہ غلطی کی ہے وہیں رہے گا تو اگلی بار پھر وہی مواقع، پھر وہی جو ہے صورتحال، پھر وہی گلیے کوچے، پھر وہی سب چیزیں اسے اپنے گناہ کی یاد بھی دلائیں گے، اسے اس گناہ کی ترغیب بھی دلائیں گے، اور انسان کمزور پڑے گا تو سخت سے سخت سزا جھیلنے کے باوجود دوبارہ وہ وہی گناہ کرنے جائے گا. اس لیے کہا اسے شہر بدر بھی کرو. یہ بھی ایک حکمت ہے، حالانکہ دیگر اہل علم نے کچھ دوسری حکمتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن
ایک حکمت یہ ضرور ہے اس میں کہ بندہ اس ماحول سے نکل جائے گا تو خود اپنے آپ کی اصلاح کر پائے گا، اپنی اس غلط روش کو سدھار پائے گا، اپنے اس گناہ سے سچی توبہ کر پائے گا۔ یہ ماحول کا بدلنا اس کے حق میں معاون اور مددگار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کے اندر دی گئی تعلیمات آپ دیکھیں، کتنے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربو، یعنی تو گناہ تو منع ہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے کہا بدکاری کے بارے میں کہا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہا کہ بے حیائی کے جو بھی کام باتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں کہ وہ جو ہے باطنی ہوں، یعنی خفیہ ہوں کہ علی الاعلان ہوں، ان کا تعلق ظاہر سے ہو کہ باطن سے ہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تقربو کہا، یتیم کا مال حرام ہے، کھانا ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا باللتی، مگر یہ کہ تمہاری نیت اچھی ہو، تمہارا طریقہ صحیح ہو، اصلاح کا مقصد اگر ہو تو بات الگ ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتوں کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسی چیزیں جن چیزوں سے جو چیزیں سبب بن جاتی ہیں کسی گناہ کا، کسی نافرمانی کا، ان اسباب سے رکنے کی اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ حاضرین گرامی، میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، بڑی تیزی سے میں نے آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کے مختلف حوالوں کا سرسری طور پہ ذکر کر کے بنیادی بات آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ نہ صرف برائی سے بچو بلکہ برائی کے جو اسباب، جو راستے ہوتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرو۔ جن راستوں پہ چل کر تم برائی تک پہنچ سکتے ہو یا جن راستوں سے گزر کر برائی تم تک پہنچ سکتی ہے، ان راستوں سے پرہیز کرو۔ جن اسباب کے اختیار کرنے سے تم برائی میں مبتلا ہو سکتے ہو، ان اسباب کو ترک کرو۔ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بڑی اہم تعلیم دی ہے۔ تو نیکی کے احکام اور مسائل میں یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ آدمی خود دیکھے کہ میری کون سی حرکت یا میرا کون سا معاملہ مجھے برائی تک بھی لے جا سکتا ہے۔ آدمی کو ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیے، معاملات کی دنیا میں بہت ساری باتیں مباح اور جائز کے درجے میں ہوتے ہیں جب ان کو آپ صرف ایک کام، ایک معاملے کی حیثیت سے دیکھیں، لیکن یہی معاملات جب آپ کو کسی ناجائز اور حرام کام تک پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں تو پھر یہ مباح کام مباح نہیں رہ جاتا، آپ کے لیے اس کام سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی چاہی وہ یہ کہ رمضان کے مہینے کا اختتام ہوتے ہوتے ہمارے اور آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے، اور تقوی کا ایک عظیم بلکہ اہم ترین باب یہ ہے کہ ہم اور آپ برائیوں سے بچنے کے لیے برائیوں کے اسباب کو ترک کر دیں، برائیوں سے بچنے کے لیے برائیوں کے اسباب سے بچنا شروع کر دیں۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہی نہیں، جو چیزیں، جو باتیں، جو اسباب ان برائیوں تک لے جا سکتے ہیں، حرام کاریوں تک لے جا سکتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور برائی کے جو احکام اور مسائل ہم نے اس پورے مہینے سنے ہیں، ان کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی زندگی میں ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی روشنی میں اپنی نیکیوں کو بڑھانے، اپنے گناہوں کو گھٹانے، اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرنے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ماہ کے اندر جو بھی چھوٹی موٹی عبادت رہی ہے اسے قبول فرما کر ہم سب کے حق میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے، ہم سب کو عطا کر دے، اور ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وبا کی صورتحال ہے اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ انسانیت کو نجات دے، زندگی کو معمول کی طرف لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ملک میں ہمارے اور آپ کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہمارے سامنے درپیش ہیں، ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ایسے نہ دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما کر ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ملک میں امن و امان قائم کرے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی، اور ہماری اگلی نسلوں کو بھی کرنے کی، اور ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے حفاظت فرمائے، آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بہتر زندگی عطا فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔